اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفنا معهم وزدنا محمدا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ حضرات کے سپورٹ کی وجہ سے مسلسل جو آپ یہ کلپس کو فارورڈ کرتے ہیں اور برابر مجھے اس کے رسپانس بھی آتے ہیں، ماشاءاللہ لوگ جو ہے کمنٹس کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا لیسن نمبر 200 تک ہم پہنچ گئے، 200 لیسن ہو چکے ہیں اب تک، یعنی آج کا لیسن سے ملا کے اللہ نے اگر خیرات دی انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جب تک خدا کی مرضی رہے گی چلتا رہے گا۔ تو آج کے اس سیشن میں ہم گفتگو کریں گے کہ ظلم جو ہے ایک خطرناک گناہ کا نام ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ ظلم تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ظلم جو انسان اللہ پر کرتا ہے، جیسے کفر، شرک، یہ وہ گناہ ہے اللہ کبھی اس انسان کو معاف نہیں کرتا جو اللہ کی ذات میں کفر کرے، اللہ کی ذات میں شرک کرے۔ دوسرا گناہ وہ ہے جو انسان اپنے آپ پہ کرتا ہے، جیسے خودکشی، یہ بھی اللہ کی نگاہ میں ناقابل معافی ہے۔ تیسرا گناہ وہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرتا ہے، یہ بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس کی معافی اس وقت ہوتی ہے جب وہ جائے اس کے پاس جا کے معافی مانگے، لیکن کچھ ایسے ظلم ہے جس کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے، بلکہ ناممکنات میں سے، جیسے اس وقت فلسطینیوں پہ یہودی جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ انشاءاللہ بحق ظاہرہ و بیہا وبالہا بنوا بہت جلد اس کا بدلہ لے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس قسم کے جو ظلم ہوتے ہیں اس کا دنیا میں بھی اللہ دکھاتا ہے کہ اس کا کیا جو ہے نا اللہ بدلہ کس طریقے سے لیتا ہے، اور آخرت میں تو پھر ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا خطرناک بدلہ اللہ جو ہے نا اس کا لیتا ہے۔ یہ یہودی کسی کی قوم نہیں ہو سکتی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جہاں جہاں پہ بھی یہ جا کے بسے ہیں، جس ملک نے ان کو جو ہے نا پناہ دی، اسی ملک کے ساتھ انہوں نے غداری کی۔ سب سے پہلے میں بہت دور تک نہیں جاؤں گا، میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس وقت، یعنی اس ٹائم پہ جب جو ہے نا یہ یہودی مدینے میں آ گئے، انہوں نے وہاں پہ آ کے سود کا دھندا شروع کیا، جس کی وجہ سے مدینے کے جو کافر تھے ان کے پاس یہ جو ہے نا یہ سود وصول کرتے تھے، ان کے ڈاکومنٹس، ان کے جو بھی اس زمانے کی رہی ہوں گی وہ اپنے پاس رکھ کے انہیں پیسہ دیتے، اس کے اوپر سود وصول کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے مدینے کے کافر کمزور پڑنے لگے اور یہودی وہاں پہ ایک کے بعد ایک فیملی آ کے بسنے لگی، اور دھیرے دھیرے ان کی کثرت بڑھنے لگی۔ تو انہیں ایک الارمنگ سچویشن محسوس ہونے لگا کہ اگر اسی طریقے سے اگر یہ یہودی بڑھتے رہے تو پھر ہماری کیا پوزیشن ہے۔ لیکن ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا ان میں سے کچھ 7 افراد جو ہے نکل کے، یعنی مدینے کے جو کفار تھے ان میں سے 7 کافر مکے کے کفار کے پاس گئے تاکہ مدد حاصل کریں۔ وہاں جا کے انہوں نے وہاں کے بڑے بڑے کافروں سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ دیکھیے یہ سچویشن ہے ہماری اور ہمیں فوراً مدد کی ضرورت ہے۔ تو مکے کے کافروں نے کہا کہ ہم اس وقت آپ کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ عبداللہ کی یتیم بیٹے محمد عربی نے ایک نئے دین کا جو ہے نا اعلان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم خود پھنسے ہوئے بڑے پریشان حال ہیں، لہٰذا ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، آپ واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب ہم یہاں تک آ گئے تو خانہ کعبہ جائیں گے، اس کا طواف کریں گے۔ اس وقت کعبہ ایک بت کتا تھا، تو اب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ادھر مت جانا، کیونکہ محمد وہیں پہ آس پاس میں جو ہے نا خطبے وغیرہ دیتے ہیں، اور جو ان کی بات سنتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، ادھر مت جانا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگوں نے تو مدد سے انکار کر دیا، وہاں جانے کے لیے آپ روک نہیں سکتے، ہمیں جانا ہے۔ بہرحال ان کے کانوں میں روئی ڈال کے بھیجا گیا، کہا دیکھو نہ ان سے بات کرنا، نہ ان کی بات سننا، ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا، بس اپنا طواف کر کے نکل جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ لیکن جب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب یہ طواف کر رہے تھے کعبہ کا، تو رسول اللہ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے،
اور اس وقت ان کی آواز نے ان کو اتنا اٹریکٹ کیا، انہوں نے اپنی روئیوں کو پھینکا اور جب خطبہ سنا تو مسلمان ہو گئے۔ تو پھر جب وہ گئے تو کہہ کے گئے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم تبلیغ کریں گے۔ اب جب یہ مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینے کے کافروں کو انتظار تھا کہ کیا ہوا، کیا اب یہ ہمارا معاملہ نہیں، ہم کافر نہیں رہے، ہم مسلمان ہو گئے، تم جانو یہودی جانے۔ کہا کہ یہ کیا معاملہ ہوگا، چلو پھر وہاں سے جو ہے نا یہ 7 افراد نے جا کے وہاں تبلیغ شروع کی۔ اب یہ 7 سے وہاں پہ 20 افراد ہو گئے، 20 افراد آئے، سب نے بقیہ لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ 7 کے علاوہ جو تھے یعنی 13 افراد۔ پھر اس کے بعد یہ گئے، پھر 50 افراد آئے، اس طریقے سے 200 افراد آئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اب آپ کے مکہ سے زیادہ مسلمان اس وقت مدینے میں، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے۔ تو اب رسول اللہ مدینہ تشریف لے گئے۔ سارے ہجرت کا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ شارٹ کلپس ہوتی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے یہودیوں کو مدینے سے نکالا، تو یہ مدینے سے نکل کے خیبر میں اکٹھے ہونے لگے، پھر مولا علی نے خیبر سے نکالا۔ پھر اگر آپ ہسٹری دیکھتے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ فرانس نے جو ہے نا ان کو 1080 میں ایسے نکالا کہ یہ پلٹ کے نہ دیکھ سکے۔ پھر اس کے بعد اٹلی نے 1171 میں انہیں اپنے ملک سے نکالا، کیونکہ ان کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی۔ پھر یہ انگلینڈ میں جا کے بس گئے تھے، تو انگلینڈ والوں نے 1191 میں انہیں اپنے ملک سے نکالا۔ سوئٹزرلینڈ والوں نے 1298 میں نکالا۔ پھر فرانس نے ایک ایسا قانون بنایا کہ اس کے بعد کوئی یہودی فرانس نہیں آ سکتا، وہ تھا 1306 میں۔ پھر اسپین نے انہیں 1391 میں اپنے ملک سے نکالا۔ پھر پولینڈ نے 1407 میں اپنے ملک سے نکالا۔ روم نے 1555 میں اپنے ملک سے نکالا۔ جرمن نے 1933 میں اپنے ملک سے نکالا۔ فائنلی یہ 1948 میں 14 مئی کو فلسطین میں جا کے بس گئے۔ فلسطینیوں نے انہیں پناہ دی، کہا کہ آپ ہمارے یہاں رہیں، آپ کو پوری دنیا نکال رہی، آپ ہمارے پاس رہیں۔ لیکن ان بے غیرتوں نے انہی کی زمین پہ رہ کر اپنے بقیہ بھائیوں کو بلا کر اپنی طاقت بڑھانے کے بعد، لوگ کہتے ہیں یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، علم کے معاملے میں بہت آگے۔ دیکھیے پڑھا لکھا انسان کبھی ظلم نہیں کرتا، میں تو کہوں گا یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ان سے ایسا بدلہ لے گا کہ رہتی دنیا تک وہ ایک مثال بن کے رہ جائے گا۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں، انشاءاللہ پھر اگلے سنڈے ملاقات ہوگی۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔